السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپ فلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو، الحمد للہ۔ آج کے ولاگ کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کا نام ہے ہاؤ ٹو کنٹرول اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈپریشن اور اسٹریس کو دور کرنے کے آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ کسی بھی قسم کی ٹینشن میں ہوتا ہے، یا کوئی ڈپریشن ہوتا ہے اسے، یا کسی قسم کا وہ سٹریس لے رہا ہوتا ہے، تو یہ ساری سچویشنز اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ کسی نہ کسی تکلیف دہ چیز یا پریشان کن چیز کو بار بار سوچتا ہے، اور یہی سوچنا اس بندے کو بار بار سٹریس یا دباؤ کا شکار کر دیتی ہے۔ اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہی سٹریس نا انیشیل سٹیٹ سے آگے بڑھتا بڑھتا انزائٹی کی طرف چلا جاتا ہے، اور گریجولی کیا ہوتا ہے، یہ جو انزائٹی ہے نا، یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اینڈ ڈپریشن از اٹ سیلف اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، جو کہ بہت سارے لوگ اس بیماری کا شکار ہیں، لیکن انہیں ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ چھوٹی باتوں کو بھی بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، ان کو دل پر لے جاتے ہیں۔ کوئی گھر میں مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو بہت زیادہ سوچ سوچ کے اپنے ذہن میں پکاتے رہتے ہیں۔ ایون مسئلہ اگر چھوٹا بھی ہو نا، تو وہ اس مسئلے کو سوچ سوچ کے اور اسے اپنے ذہن میں پکا پکا کے نا بہت زیادہ اسے ایک بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور اسی چیز کا نام ایکچولی اوور تھنکنگ ہے۔ مطلب کہ کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا اور دیر تک سوچنا۔ کئی لوگوں کے ساتھ ماضی میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جن کو سوچ سوچ کر وہ خود کو ڈپریس کرتے رہتے ہیں اور سٹریس میں رہتے ہیں۔ پرانی چیزوں کو یا پرانی باتوں کو وہ اپنے ذہن میں سٹک کر لیتے ہیں، اور ان کے بارے میں سوچتے رہنے کی وجہ سے نا خود سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کا الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ گھر کے کاموں میں ان کا دل نہیں لگتا۔ دل اگر گھر کے کاموں میں لگ بھی رہا ہے تو اپنی پرسنالٹی کو وہ سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں۔ ایسی خواتین یا ایسے مرد جو بھی ہیں، جو اس سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈپریشن، سٹریس یا انزائٹی کو سفر کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو نا بالکل زیرو کیا ہوا ہوتا ہے، اپنا خیال نہیں رکھتے، جو چیز خود کو پسند ہے اس کو بھی اتنا بادر نہیں کرتے، بس اپنے بچوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، یا پھر جو ان کی گھریلو ذمہ داریاں ہیں انہی سے وہ فارغ نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنے آپ کو توجہ دے سکیں۔ اگر وہ خود کو توجہ دیں گی نا تو لوگ بھی انہیں سیلفش کہیں گے، تو اس ڈر سے وہ خود کو توجہ ہی نہیں دیتی۔ تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی توجہ دیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ ان کو پورا کریں، بچے ہیں، ہسبینڈ ہیں، یا جو بھی آپ کی گھریلو سرگرمیاں ہیں وہ سب آپ کریں، لیکن اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں۔ اپنے آپ کو جب آپ تھوڑا سا بھی ٹائم دیں گے نا، خود کو فریش رکھیں گے، جو چیز آپ کو کھانے کو دل کر رہا ہے آپ وہ بنا کر کھائیں گے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو عورتوں کا دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ ہم نہیں بنا کر کھاتے، ہم بس اپنی فیملی کو ہی توجہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا خود کو بھی توجہ دینے کی کوشش کیا کریں، تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے ایکسرسائز کا نکال لیا کریں، تھوڑی سی سیلف گرومنگ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے لیے کریں گے نا تو آپ خود کو ڈپریشن اور انزائٹی اور کسی بھی قسم کی ٹینشن سے نا خود کو آپ نکلتا ہوا فیل کریں گے، کیونکہ آپ سے بڑھ کر کوئی آپ کا دوست یا ویل وشر ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی اگر آپ کا خیال کرے گا بھی نا تو 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 سال، اس سے زیادہ کوئی کتنا کسی کا خیال کرے گا؟ آخر آپ نے خود ہی اپنے آپ کو توجہ دینی ہے۔ تو اٹھیں، اپنے آپ کو توجہ دیں، لو یور سیلف، اپنی جو اچیومنٹس آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ کے ڈیزائرڈ گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ٹینشن، سٹریس اور انزائٹی کی کنڈیشنز ورس ہوتی رہتی ہیں نا تو یہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں، جس کا آپ کو باقاعدہ علاج کروانا پڑتا ہے کسی بھی سائیکیٹرسٹ سے یا سائیکالوجسٹ سے، جس میں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو وربلی کاؤنسلنگ کر کے آپ کی ساری سچویشنز گیدر کر کے پھر وہ آپ کو کوئی رزلٹ، کوئی چیز، کوئی بھی علاج بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اسے کریں تو آپ انشاءاللہ ڈپریشن سے نکل جائیں گے۔ جبکہ جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ دوائیوں کے ذریعے، میڈیکیشن کے ذریعے آپ کا علاج کرتے ہیں۔ تو ان سب جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں ان کو ورسن ہونے سے پہلے ہی آپ خود کو گھر پہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹینشنز ہوتی ہیں، سٹریس ہوتے ہیں، کسی کی بات سے آپ کسی قسم کے ذہنی دباؤ میں آ جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا گھر پہ کہ کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی سی بات کو دل پہ لے لیتا ہے، کسی پہ بلا وجہ کا کوئی الزام لگ جاتا ہے، یا کوئی ماضی کی سوچوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جن کی وجہ سے وہ خود کو سٹریس، انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے، اور بیچارہ اندر ہی اندر نہ گھلتا رہتا ہے، اپنی جذبات اور احساسات بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوتا عموماً، بس خود ہی اپنی سوچوں کے ساتھ نہ دن رات، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ان نیگیٹو تھاٹس کو اپنے اوپر نہ حاوی ہونے دیں۔ جب بھی آپ کو اوور تھنکنگ ہو یا بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس، کوئی پرانی چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہوں نا تو فوراً اس سچویشن سے اٹھیں، اپنے آپ کو کسی بھی سرگرمی، کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو کریں،
یا اگر کوئی ایکٹیویٹی آپ کے پاس نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ واک سٹارٹ کر دیں یا کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں، کوئی مووی، کوئی ڈرامہ، اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے لگ جائیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہو۔ یا اگر کوئی ایسا بندہ یا بندی ہے آپ کے پاس جس کے ساتھ آپ باتیں کر کے خود کو فریش فیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی فیلنگز شیئر کر لیں، اور اگر آپ کسی کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہیں چاہ رہے تو سمپلی بس کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا سٹارٹ کر دیں، آپ فریش ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر نا میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتی ہوں کہ جن کو آپ گھر پہ بیٹھ کے فالو کر سکتے ہیں، اور آپ جب بھی آپ کو ٹینشن یا سٹریس ہونا تو ان چیزوں کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ سو پوائنٹ نمبر 1 از بریدنگ۔ 5 سیکنڈز کے لیے آپ نے سانس کو آپ نے انہیل کرنا ہے اور ہوا کو 5 سیکنڈز کے لیے نا اندر لے کر جانا ہے، اور پھر 1.5 سیکنڈ کے لیے سانس روک کے رکھنا ہے، اور پھر 9 سیکنڈ میں نا آپ نے آہستہ آہستہ سانس کو باہر نکالنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 15 سیکنڈز ہو گئے، اور یہ 1 منٹ میں آپ نے 4 دفعہ کرنا ہے اور دن میں 3 دفعہ کرنا ہے، صبح شام، اور 1 دفعہ آپ رات کو کر لیں۔ اور یہ بہت آسان ایکسرسائز ہے اور انفیکٹ بہت زیادہ افیکٹو بھی ہے۔ بریدنگ ایکسرسائزز بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں، آپ ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، صرف 1 منٹ کی تو بات ہے۔ بس 5 سیکنڈز میں سانس کو اندر لے کے جانا ہے، 1.5 سیکنڈ اندر ہی اسے روک کے رکھنا ہے، اور 9 سیکنڈ میں آہستہ آہستہ آپ نے اسے ایکسہیل کر دینا ہے۔ جب بھی آپ کو اینزائٹی اٹیک آ رہا ہو نا، یا پھر آپ کسی ٹینشن میں ہو، تو آپ فوراً یہ والی ایکسرسائز کیجیے گا، پھر آپ دیکھیں آپ خود کو ضرور فریش فیل کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 از بیڈ میڈ سیڈ تھاٹس۔ جب آپ کو اوور تھنکنگ کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہو نا، تو آپ اس چیز کو لکھ لیں کہ جس بات کی وجہ سے آپ کو ٹینشن ہے، جو چیز آپ کو اینزائٹی میں مبتلا کر رہی ہے، جس چیز کو آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اوور تھنک کر رہے ہیں، اس چیز کو نا آپ پوائنٹ کی صورت میں ایک پیپر پہ لکھ لیں کہ یہ چیزیں مجھے تنگ کر رہی ہیں، اور پھر ان پہ آپ توجہ کریں کہ یہ چیزیں اس قابل ہیں کہ میں ان کو سوچ سوچ کے پریشان ہوتی رہوں، یا ان باتوں کو سوچ سوچ کر میں خود کو ڈپریس کرتی رہوں اور انہی باتوں کی وجہ سے اپنا ٹائم ضائع کرتی رہوں۔ تو آپ خود ان سوچوں کو اوور تھنک کرنے سے گریز کرنے لگیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 از کل اینٹس، یعنی آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس جو آتی ہیں ان کو کل کریں، ان کا بالکل بائیک آؤٹ کریں۔ جب بھی آپ کو ایسی سوچیں آئیں نا، آپ ان سے نکلنے کی کوشش کریں اور خود کو کسی اور کام میں انوالو کر لیں۔ پوائنٹ نمبر 4 از کیپ یور سیلف فزیکلی ایکٹیو۔ جاگنگ کریں، واکنگ کریں، یا پھر کسی قسم کا ورک آؤٹ کریں۔ اس کی وجہ سے بھی آپ جو اسٹریس کی کنڈیشن ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ اسٹارٹ سلولی اینڈ دین انکریز گریجولی۔ پوائنٹ نمبر 5 از اوائڈ ڈرگس۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے کوئی ٹرینکولائزرز لے رہے ہیں، کوئی نیند کی گولیاں، سلیپنگ پلز وغیرہ کے عادی ہیں، تو ان کو فوراً چھوڑ دیں، یا کسی بھی اور قسم کے ڈرگس کی اگر عادت ہے تو اس کو بہت زیادہ اوائڈ کریں۔ گندے پانی سے کبھی بھی پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پوائنٹ نمبر 6 از میک سلیپ اے پرائیورٹی۔ اپنی نیند پوری کریں، نیند پوری کرنے سے باڈی کے جو ٹاکسکس ہیں نا، وہ ریلیز ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7 از ایٹ ہیلدی فوڈ۔ جو بھی ہیلدی ہیبٹس ہیں نا، ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ فروٹس، ویجیٹیبلز، ہول گرینز اور فش جو ہے نا، وہ بیسٹ ہے اسٹریس یا ڈپریشن کے مریضوں کے لیے۔ جنک کھانے سے گریز کریں اور ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں ضرور انکریز کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از آئیڈینٹیفائی ٹریگرز۔ ان چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ کو ٹریگر کرتی ہیں جب آپ سٹریس میں ہوتے ہیں، جو آپ کو مزید سٹریس کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ وہ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی پرسنالٹی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں آتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو یا ان لوگوں کو نا اوائڈ کرنے کی کوشش کیا کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ الٹیمیٹ ڈی سٹریس ہو جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ از سوشلائز یور سیلف۔ خود کو سوشلائز کریں، لوگوں سے ملیں جلیں، اور اپنی فیلنگز، اپنے احساسات ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے ویل وشر ہیں، یا یہ میرے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، میرے لیے اچھا ہی کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے ساتھ نا اپنی فیلنگز کو شیئر کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ از نماز اینڈ وضو۔ جب بھی آپ سٹریس میں ہوں، جب بھی کسی بھی بات کی وجہ سے ٹینشن میں ہونا، تو وضو کریں فوراً اور نماز پڑھیں۔ اس سے آپ بہت زیادہ ریلیکس ہوں گے، اور یہ سائنٹیفیکلی پروون ہے۔ بڑے بڑے جو سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ہیں نا، وہ اسی بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں، خاص طور پہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، کہ آپ تازہ وضو کریں اور نماز پڑھیں۔ اس سے آپ الٹیمیٹ ڈی سٹریس ہوں گے اور ٹینشن فری ہوں گے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ ٹینشن میں ہو نا، جو پیک ٹائم ہو آپ کا، کہ اس وقت آپ کو کسی چیز کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے، تو اس وقت نا آپ اچھی اچھی ساؤنڈز کو سنیں، نیچرل ساؤنڈز، پرندوں کی ساؤنڈز، اور مشینیں وغیرہ اور شور شرابے سے دور ہو جائیں۔ اور ایٹ دا ٹائم آف اینزائٹی اٹیک جو آپ کا کرنے کو دل کر رہا ہے نا، اس کا الٹ کریں۔ اگر آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں اکیلی بیٹھ جاؤں، کمرے میں خود کو بند کر لوں، تو بالکل اس کے اپوزٹ ہو جائیں، نکلیں، لوگوں میں بیٹھیں، لوگوں سے بات چیت کریں،
جب آپ خود کو فزیکلی اپنی اسٹیٹ کو چینج کریں گے نا تو آپ کی مینٹل اسٹیٹ بھی الٹیمیٹ چینج ہوگی. اور اگر آپ کو کسی بندے یا بندی کی وجہ سے اسٹریس یا ٹینشن ہو رہی ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں. فار دا ٹائم بینگ خود کو اس سے دور کر لیں اور جب آپ کی سچویشن بیٹر ہو جائے نا تب آپ ملیں. سو دس واز آل اباؤٹ ہاؤ ٹو اوور کم ڈپریشن اینڈ اینزائٹی اینڈ ہاؤ ٹو کنٹرول اوور تھنکنگ. اچھا یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ یہ نا میں نے دہی گھر پہ جمانے کی کوشش کی تھی تو اس میں جو ایکسٹرا پانی نظر آ رہا ہے نا وہ گھر پہ جب ہم دہی جماتے ہیں تو یہ نیچرلی آ ہی جاتا ہے. اور جو سٹارٹنگ والے کلپس میں نے آپ کو مسالہ دکھایا تھا جو میں سالن بنا رہی تھی اس میں نا میں نے لہسن ادرک اور گرین چلی سب چیزوں کو ثابت اس لیے ڈالا تھا کیونکہ مجھے نا آخر میں وہ گرائنڈ ہی کرنا تھا مسالہ, اس لیے میں نے سوچا کہ پیسٹ کو بچا کے رکھتی ہوں. اور یہ مسالہ تو مجھے گرائنڈ کرنا ہی ہے تو میں اس میں نا ثابت لہسن ادرک اور ہری مرچیں ڈال دیتی ہوں. تو یہ والی ٹرک میں نے اس میں آزمائی تھی. جب میں نے گھر پہ کچے قیمے کے کوفتے بنائے تھے نا, ریسیپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو میں لنک میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں, آپ چاہیں تو جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. بہت زبردست کوفتے بنتے ہیں اس ریسیپی سے نا, آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا اور مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا. دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز ولاگ. ویڈیو اچھی لگی ہو, کوئی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو سون ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. ٹل دین اسٹے ہیپی, اسٹے فٹ اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.